دیکھیے اب اس وقت عملاً طالبان کا سارے ملک پہ قبضہ ہو گیا ہے. کرتے ہیں یہ ایک ہسٹری ہے. آئی تھنک کئی لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ انڈیا اور اب طالبان جو ہیں وہ ایک ساتھ یوم آزادی منائیں گے. اب جب طالبان قابض ہو چکے ہیں افغان دارالحکومت کابل پر بھی، ساتھ ساتھ وہ یہ یقین دہانی بھی کرا رہے ہیں کہ کسی شہری کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اب اس ساری صورتحال کو آگے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اب تک کی تازہ ترین جو صورتحال وہاں سے آئی ہے. بڑی حد تک یہ سمیع صاحب طے ہو چکا تھا. پرسوں ایک معاہدے پر ایک مذاکرات ہوئے. تو دوستو آخرکار وہی ہوا جس کا کہ اندازہ پچھلے کچھ سمے سے چل رہا تھا، کیونکہ جس طرح سے افغانستان دھیرے دھیرے بڑھ رہے تھے، پھر اچانک ہی انہوں نے جو تیزی دکھائی اور ایک کے بعد ایک شہر افغانستان کا طالبان کے قبضے میں آتا گیا، اور آخرکار آج طالبان نے پورے افغانستان پہ قبضہ کر لیا ہے اور کابل شہر بھی افغانستان کے قبضے کے اندر ہے، کنٹرول میں ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اشرف غنی جو افغانستان کے راشٹرپتی تھے، کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب فرار ہو گئے ہیں اور طالبان کی نگاہوں سے جو اس کی مار سے بچنے کے لیے وہ دیش سے باہر بھاگ گئے ہیں. اب کیونکہ ٹوٹل قبضہ لگ بھگ پورے افغانستان پہ طالبان کا ہو چکا ہے، تو ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ یہ طالبان کرتے کیا ہیں، کیونکہ جو طالبان کا جو پچھلا ریکارڈ رہا ہے وہ تو کافی بھیانک رہا ہے. لیکن جس انداز میں پچھلے کچھ سمے سے طالبان کا جو اسٹیٹمنٹ آتا آیا ہے کہ وہ پوری دنیا کے ساتھ چلیں گے ساتھ میں، اور انفیکٹ ان کو ضرورت ہوگی پوری دنیا کی ان کو ہیلپ کرنے میں، چاہے فائنینشلی ہو یا ویسے بھی ہو. تو طالبان کا جو سیکنڈ ٹرم کہہ سکتے ہیں کہ کیسا ہوگا، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا پوری دنیا کا جو نگاہیں اس پہ کیسے چلتی ہے، اور شروع میں یہ جو طالبان کا کیا رخ رہتا ہے، وہاں پہ کس طرح کی وہ جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہاں کے عوام کے ساتھ. تو دوستو آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. آج کے دن ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ جو طالبان ہیں انہوں نے افغانستان میں جو افغانستان کا کیپٹل ہے کابل، وہاں پہ ٹیک اوور کر لیا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو طالبان کی لیڈرشپ ہے وہ اس وقت صدارتی محل میں تھی، اور وہ ڈائیلاگ کر رہے تھے کہ کس کو پاور میں آنا چاہیے. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ افغانستان کے جو فارمر انٹیریئر منسٹر ہیں، موسٹ پروبیبلی شاید وہ جو ہیں وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوں. اور لیکن یہ کہنا بہت ارلی ہوگا کہ کون کس کو کیا ملے گا. طالبان جو ہیں انہوں نے افغانستان میں ٹیک اوور کیا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک تو ہیڈ لائنز بن رہی ہیں، اور انڈیا کے لیے یہ ایک بہت اہم دن ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ تو آزاد ہوا آج کے دن. وہ کہ پاکستان کی بھی آزادی 15 کو ہی کہتے ہیں ہوئی تھی، لیکن بعد میں ہم نے 14 اگست کو منانی شروع کر دی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا طالبان جو ہیں وہ 15 اگست کو اپنی آزادی مناتے ہیں، یا طالبان جو ہیں وہ امریکہ سے جو امریکہ کا تسلط ختم ہو رہا ہے افغانستان میں اس کو کس طرح یاد کرتے ہیں. یہ ایک ہسٹری ہے آئی تھنک جو دیکھی جائے گی. اور بہت سارے مکس رسپانس آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. کئی لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ انڈیا اور اب طالبان جو ہیں وہ ایک ساتھ یوم آزادی منائیں گے. ڈفرنٹ قسم کی گوسپ جو ہے وہ اس وقت ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ جو ہے وہ چل رہی ہے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر عوام جو ہے افغانستان کی اس کے لیے دیکھا جائے تو یہ آج کوئی اچھا دن نہیں ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹولو نیوز کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے ایک تصویر لگائی جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ جو افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ تصاویر ہٹا رہے ہیں، اور وہ جو خواتین کی تصویریں ہیں سینماز سے اور بہت ساری اور جگہوں سے، دیواروں سے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو طالبان جو ہیں وہ ان کو اس چیز کی سزا دیں یا اس چیز کی جو ہے وہ پنشمنٹ ملے. لیکن ایک چیز تو ویورز بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے جو افغانستان کی فوج ہے اور حکومت ہے. اور میرا خیال ہے انہوں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ انہوں نے لڑائی نہیں لڑنی، انہوں نے افغانستان میں طالبان کے خلاف لڑائی نہیں لڑنی،
اور بلڈ شیڈ نہیں ہونا، کیونکہ شاید افغان حکومت کو اور آرمی کو پتا تھا کہ ان کو ملٹری اسسٹنس تو کہیں سے آنی نہیں ہے، اور اگر اتنی بڑی فوجیں دنیا کی نئی طالبان کو ہرا سکی تو افغان آرمی کس طرح ہرا سکے گی. سو دس از بیٹر کہ آپ اس طرح کر دیں کہ چیزیں جو ہیں وہ طالبان کو دیتے جائیں، کنٹرول طالبان کو دیتے جائیں، اور ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ چیزیں خود ہی بہتر ہو جائیں گی اگر سرنڈر کر جاتے ہیں. کیونکہ 2-3 چیزیں کہیں جا رہی ہیں کہ ایک چیز تو یہ تھی کہ اگر طالبان جو ہے وہ بلڈ شیڈ نہیں کرتے، طالبان جو ہے وہ خواتین اور بچوں کو قتل و غارت نہیں کرتے، ان کو مارتے نہیں ہیں 1996 کی طرح. اور تو یہ ہے کہ طالبان کو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی مل سکے گی، کیونکہ طالبان کے لیے جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی کس طرح لینی ہے. طالبان کے لیے امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹیک اوور آف کابل نہیں ہے. کابل کو کس طرح ٹیک اوور کرنا وہ تو ہو گیا. اشرف غنی جو ہیں وہ میرا خیال ہے ان کے بارے میں بڑی متضاد اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، کوئی کہہ رہے ہیں نہیں استعفیٰ دیا، کوئی کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ طاقت کے ذریعے افغانستان میں اپنی پاور اسٹیبلش نہیں کریں گے، لیکن وہ طاقت سے ہی تو کر رہے ہیں. شاید وہ یہ جو کہہ رہے ہیں بائی فورس سے مراد یہ ہے کہ وہ خون ریزی نہیں کریں گے. اور میں دیکھ رہا تھا کچھ ویڈیوز چل رہی ہیں کہ انہوں نے جو کابل جیل ہے وہاں سے سارے انمیٹس جو تھے ان کو رہا کر دیا اور وہ چلے گئے، جس میں ساری بات ہے طالبان کے لوگ بھی ہوں گے اور اس طرح کے بھی ہوں گے. اور اسلامک ایمریٹ جو ہے وہ پورے اپنے طالبان کو یہ کہہ رہی ہے اور یہ وہ تسلیاں دینے کی کوشش کر رہی ہے پوری دنیا کو کہ نہیں ہم کچھ اس طرح نہیں کریں گے اور جس سے نقصان ہو. اور بلکہ جو اشرف غنی ہیں ان کے چیف آف سٹاف ہیں اور جو باقی لوگ ہیں انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر چیز انڈر کنٹرول ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سرکاری سٹیٹمنٹس پوری دنیا میں اسی طرح کی آتی ہیں. ظاہری بات ہے سرکار تو نہیں کہہ سکتی کہ ہم سرنڈر کر گئے ہیں یا حالات کنٹرول میں رہی ہیں. اب جب طالبان قابض ہو چکے ہیں افغان دارالحکومت کابل پر بھی، ساتھ ساتھ وہ یہ یقین دہانی بھی کرا رہے ہیں کہ کسی شہری کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اب اس ساری صورتحال کو آگے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اب اس وقت عملاً طالبان کا سارے ملک پہ قبضہ ہو گیا ہے. اب اشرف غنی صاحب کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دیں اور چلے جائیں اور ان کی کابینہ بھی استعفیٰ دے. اور طالبان کے لیے موقع ہے کہ وہ ایک ملٹی ایتھنک براڈ بیس حکومت بنانے کے لیے کام شروع کریں اور عام معافی کا بھی اعلان کریں، اقلیتوں کے تحفظ کا بھی اعلان کریں. اور اعلان انہوں نے پہلے کیا ہوا ہے کہ عورتوں کو پوری آزادی ہوگی تعلیم حاصل کرنے کی اور ملازمت کرنے کی، ان کو پوری کی پوری آزادی ہوگی. اس بات کو وہ دہرائیں اور یہ بھی عزم کریں کہ افغانستان میں اب خانہ جنگی کا زمانہ ختم ہو رہا ہے اور جو داعش وغیرہ کی تنظیمیں ہیں ان سے بھی عوام کے تعاون سے وہ نمٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور یہ بھی وہ اعلان کر لیں کہ لوگوں کو پوری آزادی ہے اپنے اپنے کام پہ جانے کی، کوئی تشویش کی بات نہیں ہے. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اب تک کی تازہ ترین جو صورتحال وہاں سے آئی ہے. بڑی حد تک یہ سمیع صاحب طے ہو چکا تھا. پرسوں ایک معاہدے پر ایک مذاکرات ہوئے، ظاہر کی گئی تھی کہ اس کی کچھ تفصیلات بھی تھیں کہ افغان حکومت اور طالبان میں اقتدار کی منتقلی کے لیے جو معاہدہ ہوا اس میں یہ تھا کہ اشرف غنی معاہدے پر عمل درآمد کے ساتھ ہی صدارت سے سبکدوش ہو جائیں گے اور وہ افغانستان کے صدر نہیں رہیں گے. پھر ایک بات یہ طے ہوئی تھی کہ حکومت کی فراہم کردہ لسٹ دی جائے گی کہ جن لوگوں کے نام دیے جائیں گے ان لوگوں کو آرام سے اسپیس دیا جائے گا اور موقع دیا جائے گا کہ وہ اگر کابل سے باہر جانا چاہیں تو وہ جا سکیں گے. اس میں ان میں منسٹرز بھی ہیں اور ڈائریکٹرز بھی ہیں، سیکریٹری بھی ہیں جو حکومت کے مختلف عہدوں پر ہیں، تو ان کو سیف راستہ دیا جائے گا کہ وہ اگر کابل شہر کو چھوڑ کر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. اب اس صورت میں طالبان کو تو کوئی نقصان نہیں، عبوری حکومت اور ایک عارضی حکومت کی بات کر رہے ہیں، وہ بن جائے گی، مذاکرات شروع ہو جائیں گے. طالبان تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے آئندہ کے لیے ایک لائحہ عمل طے کریں گے کہ کیسے حکومت بنانی چاہیے، کیا منشور ہونا چاہیے. لیکن یہ لوگ پھر بھی باہر سے اشرف غنی وغیرہ یہ ان سے پاسبلٹی یہی ہے کہ یہ اپنے ملک کے خلاف باہر سے بھی سازشیں کرتے رہیں گے. طالبان کو چاہیے کہ تاجکستان وغیرہ جہاں بھی کہیں یہ ہے تو بھی ان کے لوگ بھاگے ہیں، ان کا مطالبہ کریں کہ ان کو واپس جائے تاکہ یہ لوگ ان کے پاس آئیں اور اپنے ملک میں یہاں کی. جب طالبان نے سیدھا اعلان کر دیا تھا پھر ان کو بھاگنا نہیں چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ ہیں مورے امریکہ کے یا باہر کے اور یہ انتشار پسند ہیں تو اس لیے بھاگ گئے ہیں، باعث طالبان کے لیے مسائل پیدا کریں گے.